اپنی زبان سے اپنی تعریف کرنا اپنی طرف سے لوگوں کا خیال خراب کرنا ہے۔ ہمارے خیالات بلند ہونے چاہیے، لیکن ان کو حقیقت میں بدلنے کے لیے سب سے پہلے ہمیں آنے والے کل کے دن کا ہدف رکھنا چاہیے۔ اچھا انسان وہ ہے جو کسی کا دیا ہوا دکھ تو بھلا دے، مگر کسی کی دی ہوئی محبت کبھی نہ بھلائے۔ جو نصیب میں ہے وہ چل کر آئے گا، اور جو نہیں ہے وہ آ کر بھی چلا جائے گا۔ اچھا وقت اور اچھے لوگ ہر کسی کے مقدر میں نہیں ہوتے۔ جب بھی ان میں سے کوئی مل جائے تو اسے ضائع نہیں کرنا چاہیے۔ جو علم دنیا کمانے کے لیے حاصل کرتا ہے، علم اس کے دل میں جگہ نہیں پاتا۔ آگ لگانا تو انسان کے بس میں ہے، لیکن ہوا کا رخ بدلنے پر قادر کوئی اور ہے۔ اپنی غلطیوں کا احساس ہی کامیابی کی کنجی ہے۔ جس نے تمہارا دل خریدا، سمجھو اس نے زمین خریدی جس پر وہ چلتا ہے۔ بعض مرتبہ خوشی کچھ چیزوں کو حاصل کرنے کی بجائے انہیں چھوڑ دینے سے جڑی ہوتی ہے۔ کچھ لوگوں کو اللہ نے پیدا کیا ہے جو زندگی میں زندگی بھرتے ہیں۔ جو عقل مند ہوتا ہے وہ پاک دامن رہتا ہے۔ جسے اچھی طرح سے جانتے نہیں ہو اس کے ساتھ بیٹھنے سے بچو، شمع دھاگے سے ہی جلتی ہے۔ کچھ دل مسجدوں میں ہی ہوتے ہیں، احتیاط کیجیے، ایسے کسی دل کو منہدم مت کرنا جس میں اللہ کا ذکر ہوتا ہو۔ تنہائی کبھی کبھی ایک مکمل علاج ہے، خواہ اس کی شروعات تکلیف دہ ہی ہو۔ عبادتوں کا رنگ بھی تجارتوں میں آ گیا، سلام پھیرتے ہی ہم ثواب مانگنے لگے۔ مولانا رومی فرماتے ہیں، عشق کیا ہے؟ اس دنیا کے لوگوں کی مثال ایک قندیل کے سامنے 3 پروانوں کی سی ہے۔ پہلا پروانہ قندیل کے قریب گیا اور اس کی گرمی محسوس کر کے واپس آ گیا اور کہا کہ مجھے معلوم ہے کہ عشق کیا ہے۔ دوسرا پروانہ قندیل کے قریب گیا اور اس کی آگ کو اپنے پروں سے چھو کر دیکھا اور واپس آ کر کہا، مجھے معلوم ہے عشق کیا ہے۔ تیسرے پروانے نے اپنا آگ قندیل کی آگ میں پھینک دیا اور جل کر بھسم ہو گیا۔ بس وہی اکیلا جانتا تھا کہ عشق کیا ہے۔ آپ کو یہ بات سمجھ لینا پڑے گی کہ ہر شخص آپ جیسا نہیں سوچتا، نہ ہر انسان آپ کی طرح محسوس کرتا ہے۔ دوست بناؤ تو ایسا بناؤ جس سے تمہاری عزت محفوظ رہے۔ دکھ خود پیدا نہیں ہو جاتا، بلکہ عموماً یہ گناہ کی پیداوار ہے۔ گناہ چھوڑ دو، دکھ خود بخود دور ہو جائے گا۔ ان لوگوں پر سلامتی ہو جنہیں ہم نے جب کبھی روح سے آواز دی انہوں نے دل کی دھڑکن سے جواب دیا۔ کچھ اور نہیں وعدہ تعبیر کے بدلے ہم خواب فروشوں سے کوئی خواب خریدیں۔ سنتا ہوں فرشتے تھے سرنگو میرے حضور، نہ جانے میں اپنی ذات کے کس مرحلے میں تھا۔ ضبط کہتا ہے خاموشی سے بسر ہو جائے، درد کی ضد ہے کہ دنیا کو خبر ہو جائے۔ منافق ہر بھیڑیے کے ساتھ حملہ آور ہوتا ہے اور ہر چرواہے کے ساتھ روتا ہے۔ خود سے ہی ہر بات کا مطلب نکال کر بیٹھ جانا ہمارے نفس کی پسندیدہ لذت ہے۔ زمین پر اس وقت تک کچھ نہیں ہوتا
جب تک آسمان پر اس کا فیصلہ نہیں ہوتا۔ ذلت کے لباس کا کوئی ناپ نہیں ہوتا، یہ ہر جسم پر پورا آ جاتا ہے۔ ایک بدکار انسان کی سب سے بڑی نشانی یہ ہے کہ وہ ہمیشہ ناشکری کرتا رہے گا۔ نیک لوگوں کا ملنا بھی کسی نعمت سے کم نہیں ہے۔ نیک لوگ صرف آپ کی زندگی کو متاثر نہیں کرتے، بلکہ وہ آپ کی آخرت پر بھی اثر انداز ہوتے ہیں۔ اپنا خیال بھی اہم ہے، لیکن سب سے اہم خیال اس کا ہے جس نے تجھے صاحب خیال بنایا۔ ہر کسی کو اپنے حصے کی جنگ خود ہی لڑنا پڑتی ہے، اور تھکن بھی خود ہی برداشت کرنا پڑتی ہے۔ انسان کی بہترین آزمائش اس کی طاقت ہے، اور اس سے بھی بہترین آزمائش اس کی تنہائی ہے۔ ہر شخص اپنی تنہائی میں یا تو طاقتور ہے یا پھر کمزور۔ لوگ نصیحت سے نہیں ٹھوکر سے اکثر سیکھ جاتے ہیں، کیونکہ نصیحت ایک کان سے داخل ہو کر دوسرے کان سے نکل جاتی ہے، مگر ٹھوکر سیدھی دل پر لگتی ہے۔ کتنی عارضی تھی رونقیں، کتنا خاموش اب یہ زمانہ ہے۔ صرف اللہ سے مانگنا سیکھ لو، وہ سب سے بے نیاز کر دے گا۔ اچھا لگتا ہے وہ رستہ جہاں ہم سفر اپنی مرضی کا مل جائے۔ اس دنیا میں سب سے بڑا افلاس محبت کی کمی ہے۔ مر گئے خواب سب کی آنکھوں کے، ہر طرف ہے گلہ حقیقت کا۔ کوئی دیتا نہیں وفا کا صلہ، ڈھونڈتے ہیں سبھی وفا کو، مگر یہ بھی ہو سکتا ہے باعث کہ میری خاموشی تیری برسوں کی عبادت سے بھی افضل نکلی۔ لفظوں کی طاقت کو کم مت سمجھیے، کیونکہ چھوٹا سا ہاں اور چھوٹا سا نہ پوری زندگی بدل دیتا ہے۔ دولت کا مل جانا تمہیں مغرور نہ کر دے، دولت کا چھن جانا تمہیں مایوس نہ کر دے۔ دکھاوے کی خوبیاں خامیوں سے بھی بدتر ہوتی ہیں۔ بہت سے لوگ خوف زدہ ہو جائیں اگر ہم آئینے میں اپنے چہرے کے ساتھ ساتھ اپنا کردار بھی دیکھ پائیں۔ ہنسی مذاق اور غصے کے وقت پتہ چل جاتا ہے کہ آدمی اندر سے کتنا مہذب ہے۔ یہ جو پتھر کے ہو گئے ہیں لوگ اپنے حصے کا رو چکے ہوں گے۔ حضرت بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، میں سمجھتا تھا کہ میں اللہ سے محبت کرتا ہوں، مگر جب حقیقت کا مجھ سے پردہ اٹھا تو معلوم ہوا پہلے مجھے اللہ نے چاہا، تب مجھے اس سے محبت کی توفیق ہوئی۔ دنیا کا کوئی شخص جاہل نہیں ہوتا، ہر شخص سے کچھ نہ کچھ ضرور سیکھا جا سکتا ہے۔ معمولی غلطیوں پر لوگوں کی گرفت نہ کرو اور تن دلی کا ثبوت نہ دو۔ بت پرستی، دنیا پرستی، شخصیت پرستی، نفس پرستی، یہ سب شرک کی قسمیں ہیں۔ وقت کو بھی ایک دن ٹھہرنا ہے، موت کو بھی ایک دن مرنا ہے، پھر ایسے جسم پر کیسا اترانا یارو کہ کیڑوں کی خوراک جسے بننا ہے۔ انسان کی فطرت عجیب ہے، اسے ہمیشہ دور کی چیز لبھاتی ہے۔ نہ کوئی بدصورت ہوتا ہے نہ خوبصورت، بس جو چیز پاس نہیں ہوتی وہی من کو بھاتی ہے۔ وہ حیوانوں کا معاشرہ ہے جہاں امیر بڑے لوگ کہلائیں اور غریب چھوٹے لوگ۔ خود غرضی میں انسان پاگل ہو جاتا ہے۔ عافیت اس بات میں نہیں کہ ہم معلوم کریں کہ کشتی میں سوراخ کون کر رہا ہے،
عافیت اس بات میں ہے کہ پہلے کشتی کنارے لگے۔ جب آپ کے پاس چھپ کر رونے کے لیے کوئی جگہ نہ ہو تو زمین ضرور ہوتی ہے جہاں سجدے میں آپ اللہ کے آگے رو سکیں۔ ایک مثبت رویہ آپ کو آپ کے حالات پر قابو پانے میں طاقت دیتا ہے، اور ایک منفی رویہ حالات کو آپ پر قابو پانے میں مدد دیتا ہے۔ یہ کیسی نہ ماننے والی حقیقتیں ہیں کہ دنیا میں شر پھیلانے والے، دوسروں پر زمین تنگ کرنے والے انسانوں کے بھی کچھ ایسے ناطے ہوتے ہیں جن سے وہ دل سے محبت کرتے ہیں، گویا ان کے پاس بھی دل ہوتا ہے۔ تعلیم علم اس وقت بنتی ہے جب آپ کے احساس میں شامل ہو جاتی ہے۔ خالق کی رضا چاہیے ہو تو مخلوق کا برتاؤ کوئی اثر نہیں رکھتا۔ خالق کی دوستی نصیب ہو جائے تو مخلوق کی دشمنی کوئی اثر نہیں رکھتی۔ زبان کی ایک جنبش سے بڑے بڑے مینار زمین پر آ گرتے ہیں، خیال سے استعمال کرنی چاہیے۔ انسان کو ایسے راستوں پر چلنا مشکل لگتا ہے جو اسے پسند نہ ہو، لیکن یہی زندگی ہے۔ کیا عجیب بات ہے، پھر یہی لوگ کل کو ہمیں یاد کریں گے تو پھر ہماری تشبیہ فرشتوں سے دیں گے۔ لوگ خدا کے بنائے قانون سے زیادہ معاشرے کی بنائی رسموں کی پابندی کرتے ہیں۔ سہولت اور راحت یہ دو الگ الگ چیزیں ہیں۔ آج سہولیات کی بہتات ہے پر راحتیں رخصت ہو گئیں۔ حیا جس انسان میں ہو اس سے دوسرے لوگ بھی حیا کرتے ہیں۔ حیا اپنی شخصیت کا حصہ بنائیں۔ بچپن کے کھیل ختم ہوتے ہیں تو نصیب کا کھیل شروع ہو جاتا ہے۔ رات ہر ایک کی ایک ہی ہوتی ہے، مگر ستم ظریفی یہ ہے کہ اندھیرا سب کا الگ الگ ہوتا ہے۔ ایماندار آدمی نے آپ کو دھوکہ نہیں دیا، آپ نے بے ایمان پر اعتبار کیا تھا۔ سلامتی ہو ہر اس انسان پر جس نے جب دیکھا کہ الفاظ سے واقعی کچھ فرق نہیں پڑے گا تو وہ خاموش ہو گیا۔ ہمارے معاشرے میں لوگ آپ کو خیر کی دعائیں دیتے رہیں گے، اور جب خیر واقعی آ جائے تو حسد شروع کر دیں گے۔ کسی چیز سے محروم رہنے والے کو جب وہ چیز ملتی ہے تو وہ کھل کر دوسروں کو دیتا ہے، کیونکہ وہ جانتا ہے محرومی کی تلخی کیا ہوتی ہے۔ کم علموں کے پاس اتنا بیٹھو جتنا وہ آپ کے ساتھ سنجیدہ رہ سکتے ہیں۔ آنسوؤں کو پی جانے والا شخص یوں جو رونے لگا ہے، لگتا ہے اللہ کو ضبط کی لمبی داستان سنائی گئی ہے۔ الف لام میم، تیری رضا میری تسلیم۔ اچھا گمان اور میٹھی زبان انسان کے نیک عمل کو بڑھا دیتے ہیں۔ اگر اللہ آپ کی پہلی ترجیح نہیں ہے تو وہ کبھی آپ کو نہیں مل سکتا۔ کھنکھناتی ہوئی مٹی کو جو دیکھا تو کھلا، میں ہوں ایک خواب یہ تعبیر پڑی ہے میری۔ انسان کو اختیار اور شعور دیا ہی اس لیے گیا ہے کہ وہ اللہ کی معرفت تک پہنچ سکے۔ اللہ کی محبت انسانوں سے محبت کرنے سے عطا ہوتی ہے۔ جو اس کی اشرف مخلوق سے پیار نہیں کرتا وہ خالق سے محبت نہیں کر سکتا۔ تو رب ہے بے مثال بہت، میں خاک نشیں گناہ گار بہت۔ اللہ کی رضا کی خواہش نصیب ہو جائے تو باقی ہر خواہش سے چھٹکارا حاصل ہو جاتا ہے۔
اللہ کے ساتھ کی ایک شرط ہے، اللہ کے حکم کی پناہ میں رہنا۔ خوشی بانٹنے والوں کو غم کی غمگینی سے آزاد کر دیا جاتا ہے۔ دنیا یا تو خوف سے بھاگ رہی ہوتی ہے یا خواہش کے پیچھے بھاگ رہی ہوتی ہے، دونوں کے نصیب میں اطمینان نہیں۔ اطمینان والا ان دونوں سے آزاد ہے۔ زندگی اپنی خوبیوں پر بسر کی جاتی ہے، دوسروں کی خامیوں پر نہیں۔ ہم سب نے ایک دن نہیں ہونا، تو شعور ذات کا حاصل یہی ہے کہ میں نہیں ہوں۔ جس نے یہ سمجھ لیا وہ سب سمجھ گیا۔ سخت محنت کے بغیر کامیابی کا خواب دیکھنا ایسا ہے جیسے بنا فصل لگائے فصل کاٹنے کی امید رکھنا۔ دوسروں کی کہانیاں چھوڑو، اپنے آگے بھی آئینہ رکھو۔ لوگوں کا بھلا کرتے رہنا چاہیے، چاہے وہ سوچنے کی حد تک ہی کیوں نہ ہو۔ سماعت اچھی ہو تو خاموشی آواز سے زیادہ سنائی دیتی ہے۔ اس نے قد کاٹ نکالا ہے زمانے میں بہت، وہ مگر سوچ کا بونا ہے، یہی رونا ہے۔ بندے کو ضرورت پڑتی ہے تو اللہ سے بھی سودے بازی کرنے لگتا ہے۔ مصیبت میں آرام کی تلاش مصیبت کو بڑھا دیتی ہے۔ بیوقوف کو اس کی بیوقوفی کی مانند جواب مت دو، ایسا نہ ہو کہ تم بھی اس کی مانند ہو جاؤ۔ بیٹھ جاتا ہوں جہاں چھاؤ گھنی ہوتی ہے، ہائے کیا چیز غریب الوطنی ہوتی ہے۔ شرط یہ ہے کہ تو اللہ کہے اور اس وقت تیرے دل میں اللہ کے سوا کچھ نہ ہو۔ مجھے عشق کے پر لگا کر اڑا، میری خاک جگنو بنا کر اڑا۔ خرد کو غلامی سے آزاد کر، جوانوں کو پیروں کا استاد کر۔ کثرت درود شریف کا ورد ہمیں اللہ رب العزت کی بارگاہ میں مقبول بنا دیتا ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ فکر معاش مرد کی جوانی کا بہترین حصہ کھا جاتی ہے۔ محبت بدصورت چہروں پر مہربان ہو جاتی ہے، مگر بدصورت دلوں سے اس کا کوئی لینا دینا نہیں۔ محبت کی کمی جوانی پر بڑھاپے کی مہر لگا دیتی ہے۔ تمام خوبیوں میں افضل خوبی خود کی خامیوں کو پہچاننا ہے۔ ان کی قربت کا کیا کہنا جن کی دوری بھی لطف دیتی ہے۔ زر پرستوں کو کون سمجھائے، عشق شہنشاہی نہیں فقیری ہے۔ کسی بے بس نگاہ کا خاموشی سے سوئے فلک اٹھنا بھی دعا ہے، بلکہ بے چین دل کی دھڑکن بھی دعا ہے۔ اپنی مصروفیات کا جائزہ لو، کیونکہ آپ کی مصروفیت گمراہی بھی ہو سکتی ہے اور آپ کی مصروفیت عبادت بھی ہو سکتی ہے۔ ہر عمل اپنے نتیجے کے انتظار میں ہوتا ہے۔ آپ اللہ کو اتنا قریب سمجھو کہ وہ آپ کے خاموش الفاظ بھی سنتا ہے۔ تم نے باہر سے دیکھ رکھا ہے، ہم بہت مختلف ہیں اندر سے۔ واصف دیار عشق میں لازم ہے خاموشی، مر کر بھی لب پہ آئے نہ ہرگز گلے کی بات۔ بدنیتی کی فوری سزا خوف ہے، وہ ایسا ہے کہ اس سے محبت کرنے کے لیے زندگیاں ادھار لی جا سکتی ہیں۔ نقصان میں جہاں سے بھی واپس مڑ جائے اسے فائدہ کہتے ہیں۔
حقیقت تو یہ ہے کہ عمل صرف عمل سے پھیلتا ہے، باتوں سے نہیں۔ اللہ کے کاموں میں نہ جلدی ہوتی ہے نہ دیر، بلکہ ہر کام اس کا صحیح وقت پر ہوتا ہے۔ جو اولاد طعنہ مار کر بزرگوں کو اپنے دل کی بات کہتے ہیں، ان کی زندگی منحوس ہو جاتی ہے۔ عارضی جذبات کے بارے میں کبھی مستقل فیصلے نہ کرنا۔ جسمانی امراض پرہیز سے جاتے ہیں اور روحانی امراض پرہیزگاری سے۔ جھوٹ کو سب سے زیادہ خطرہ سوال سے ہوتا ہے، اور سچ کو ہمیشہ سوال سے دلچسپی ہوتی ہے۔ پوچھا جو اس نے حال تو پلکوں سے ٹوٹ کر، چھوٹا سا ایک اشک بڑا کام کر گیا۔ اگر آپ صاحب ادب ہیں تو آپ کی عبادت قبول ہے۔ دنیا میں اس سے بڑا اور کوئی عذاب نہیں کہ انسان وہ بننے کی کوشش میں مبتلا رہے جو کہ وہ نہیں ہے۔ زندگی میں اس سے زیادہ دشوار کوئی بات نہیں کہ اپنی ذات سے آپ کو کہنا پڑے کہ تم ہار چکے ہو۔ بہت سی بڑی غلطیاں کیے بغیر کوئی بندہ بڑا عظیم نہیں بنتا۔ وقت کی سکھائی ہوئی باتیں عمر بھر یاد رہتی ہیں۔ آپ اگر تخت نشین ہیں تو کوئی بات نہیں، خواب بھی اڑ کے بلندی پر پہنچ جاتی ہے۔ مزاج کے خلاف بات پر مسکرا دینا لڑنے سے بہتر ہے۔ جبر کے رشتے بنانے والے صرف جسم فتح کر سکتے ہیں، روحوں پر ان کا اختیار نہیں ہوتا، کیونکہ روحیں آزاد ہوتی ہیں۔ جب ہم بڑے ہو جاتے ہیں تو کچی قلم کی جگہ پکی قلم اس لیے دی جاتی ہے تاکہ ہم سمجھ جائیں کہ اب ہماری غلطیاں مٹانا آسان نہیں۔ ہم کبھی مکمل نہیں ہو پاتے، کیونکہ کبھی روٹی ادھوری، کبھی لباس ادھورا، کبھی زندگی ہی ادھوری ہوتی ہے۔ فقط الفاظ کے الٹ پھیر سے اور محض انکساری کی نقاب پہن کر ہم کچھ مخاطبین کو وقتی طور پر متاثر تو کر سکتے ہیں، مگر اپنے رب سے باتیں چھپا نہیں سکتے۔ کیوں کرتے ہو اتنا غرور خاکی، خاک ہو جاؤ گے آخر خاک میں۔ کون مسلم کون کافر، کون جنتی کون جہنمی، کیوں نہ یہ اختیار اللہ کو ہی دے دیا جائے۔ کب تک سکوت دشت کو قائم رکھوں گا میں، چیخوں گا منصور کون تھا، دل میں کہوں گا میں۔ موت کے ماروں کو تو مل جاتے ہیں ہزار کاندھے، کون چلتا ہے جناب وقت کے ماروں کے ساتھ۔ اس رنگ برنگی دنیا میں خود کو اللہ کے رنگ میں ڈھال لینا ہی اصل کامیابی ہے۔ دعا یہ بھی ہونی چاہیے کہ ابلیس کا نصیب کسی کو نہ ملے جس کی عبادت ضائع ہو گئی تھی۔ ہوا تھا حسن ہی خود مائل کرم واصف، وہ اپنی ذات میں مخفی تھے آشکار ہوئے۔ اپنی اولاد کو اپنے زمانے کا علم نہ دینا، کیونکہ آپ کی اولاد نے اپنے زمانے کا علم لینا ہے۔ مکڑی جالا بن سکتی ہے لمحوں میں، غاروں میں بھی عشق سلامت رہتا ہے۔ مومن وہ ہے جو شکوک اور شبہات سے اپنے دل کو پاک اور پاکیزہ رکھے۔ خدا کا ذکر کریں ذکر مصطفیٰ نہ کریں، ہمارے منہ میں ہو ایسی زباں خدا نہ کرے۔ جن کے کردار کمزور ہو جاتے ہیں ان کی دلیلیں بے معنی ہو جاتی ہیں۔
جب کانوں کو غیبت سننے کی لت لگ جائے تو چولی زبان کا چسکا بن جاتی ہے اور کینہ دل کا سکون۔ گھر کی چٹائی اسپتال کے بیڈ سے بہتر ہے اور رزق کی تنگی سانس کی تنگی سے بہتر ہے، لہذا ہمیشہ اللہ کا شکر ادا کیجیے۔ سب سے قیمتی نیکی کسی کا راز ایسے محفوظ رکھنا ہے جیسے وہ کبھی آپ کے پاس تھا ہی نہیں۔ کچھ منزلوں کی خواہش اور تلاش میں انسان جتنا بھی سفر کر لے ان سے فاصلے بڑھتے ہی چلے جاتے ہیں، اور ساری زندگی کا سفر اسی تلاش اور خواہش میں گزر جاتا ہے۔ جو آپ کے لیے روتا ہو اسے کبھی مت چھوڑنا، کیونکہ نصیب والوں کو ہی ایسے چاہنے والے ملتے ہیں۔ نہ ہی مذہب، نہ کوئی قوم، نہ فرقہ اس کا، مفلسی جس پر بھی آئے کمال آتی ہے۔ پیغمبر کی بات باتوں کی پیغمبر ہوتی ہے۔ علم اور جہالت میں بنیادی فرق گہری سوچ ہے، نہ کہ پڑھنا لکھنا۔ کبھی کبھی ڈھیروں لفظ ہونے کے بعد بھی بولنے کو دل نہیں چاہتا، نہ بتانے کے لیے، نہ جتانے کے لیے، اور نہ ہمدردی کے لیے۔ جب تک اللہ نہ لے لے کوئی تم سے کچھ نہیں چھین سکتا۔ تمہاری یادیں کسی مفلس کی پونجی جیسی، جسے ہم ساتھ رکھتے ہیں، جسے ہم روز گنتے ہیں۔ لب پہ اب نغمے بھی مچلتے نہیں، قلم اب گیت بھی تو لکھتا نہیں۔ دل کہ کھو جاتا تھا نظاروں میں، اب کسی بات سے بہلتا نہیں۔ جو لوگ انتقام کی آگ میں جلتے ہیں وہ بدلہ لینے کے بعد بھی خوشی نہیں حاصل کر سکتے۔ انتقام تو کسی دوسرے کی بربادی ہوتا ہے، یہ بھلا کسی کو خوشی کیسے دے سکتا ہے؟ اگر ساتھ دینے والا لڑکھڑا جائے تو اسے سنبھال لیا جاتا ہے، تبدیل نہیں کیا جاتا۔ اللہ کی حد توڑنے پر وہی حد آپ کو بے حد اور بے انتہا توڑ دیتی ہے، اور پھر رب ہی ہوتا ہے جسے رجوع کرنے پر وہ آپ کو جوڑتا ہے، اور تم رب سے بڑھ کر اپنا کسی کو نہیں پاؤ گے۔ ایک رازدار کو دوسرا رازدار ایسے ملتا ہے جیسے پرانے دوست۔ اللہ فرماتا ہے جو میری طلب کرتا ہے وہ مجھے پا لیتا ہے۔ تم پڑھنے سے سیکھ سکتے ہو، لیکن سمجھنے کے لیے تمہیں محبت اور صحبت کی ضرورت ہے۔ امانت صرف چیز یا رقم کی نہیں ہوتی۔ اگر کوئی اپنے جذبات اور احساسات بیان کرے تو اس میں بھی خیانت نہ کرے۔ سب سے بڑی باطنی بیماری ہے مایوسی۔ ظاہری بیماری تو اس کے مقابلے میں کوئی چیز ہی نہیں۔ تم 4 چیزوں سے بلند مقام حاصل کر سکتے ہو: نیک گفتگو، بلند کردار، مخلص نیت اور اچھے لوگوں کی صحبت۔ لمحے موجود میں رہنے کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ انسان خیالی باتوں سے نکل کر حقیقت کا سامنا کرتا ہے اور عمل کرتا ہے۔ بے بسی کے آغاز سے صبر کا آغاز ہوتا ہے۔ جس انسان میں عفو و درگزر نہ ہو اسے انتظار ہلاک کر دیتا ہے۔ چھوٹے مقصدوں کی کامیابی تھوڑے وقت میں ہوتی ہے، بڑی کامیابیاں بڑی دیر کے بعد آتی ہیں۔ سبزیاں جلد پک جاتی ہیں، لیکن ہیرے جواہر صدیوں کے بعد بنتے ہیں۔ روٹ جائیں پر اتنا بھی نہیں کہ منانے والا مناتے مناتے روٹ جائے۔
علم حاصل کرنا ایک سفر ہے، یعنی کوئی مقام نہیں۔ اس لیے اگر آپ یہ بات سمجھ جاتے ہیں تو پھر تھکن کا شکار ہونے سے بچ سکتے ہیں۔ ہم اس وقت بدترین ذہنیت کا مظاہرہ کرتے ہیں جب کوئی گمراہ انسان راہ راست پر آنے کے بعد ہمیں نیکی کی تلقین کرے اور ہم اس کا ماضی لے کر بیٹھ جائیں۔ شدت رقص سے جلتا ہے بدن، جلنے دو، یار کے ہاتھوں میں دامن کو بچانا کیسا۔ دربار مصطفیٰ وہ واحد دربار ہے جہاں عشق کو بھی باادب ہونا پڑتا ہے، صلی اللہ علیہ وسلم۔ تم خواہ مسجد میں ہو یا اخیار کی محفل میں، اگر مسائل چھڑ جائیں تو لوگوں پر اپنا اختلاف ظاہر مت کرو۔ گمنامی کو پسند کرو کہ اس میں ناموری کی نسبت زیادہ امن ہے۔ دل کے درد سے انسان بکھر بھی جاتا ہے اور نکھر بھی سکتا ہے۔ بکھرنے میں وقت نہیں لگتا اور نکھرنے میں عمر لگ جاتی ہے۔ تم جتنا خاموش رہو گے اتنا اپنے آپ کو سن سکو گے۔ احسان کے ذریعے آزاد بھی غلام بن جاتے ہیں۔ پہلے خود کو تلاش کر ساقی، پھر مسجدوں میں خدا ڈھونڈنا۔ مجھ کو مجھ میں جگہ نہیں ملتی، تو ہے موجود اس قدر مجھ میں ازل سے بندہ عشق ہوں، مجھے زہد و کفر کا غم نہیں۔ جہان عشق کی تعلیم سے ہرگز نہیں واقف، یہ ہے وہ علم جو مکتب میں سمجھایا نہیں جاتا۔ اس کی حسرت ہے جسے دل سے مٹا بھی نہ سکوں، ڈھونڈنے اس کو چلا ہوں جسے پا بھی نہ سکوں۔ ہمیں ہر وہ ہنسی پسند ہے جس کا ہدف ہم نہ ہوں، اور ہر وہ کہا ہمارا خون بڑھاتا ہے جو کسی اور کو ذلیل کرنے کے لیے لگایا گیا ہو۔ امن کے پرندوں کی سرحدیں نہیں ہوتی، ہم جہاں ٹھہر جائیں وہ وطن ہمارا ہے۔ تجھ کو آدم نہیں ملتا، خدا کی جستجو کیسی۔ ہر اس آواز کو سنو جس سے تمہاری روح خوش ہو۔ فاصلے کسی کو کسی سے جدا نہیں کرتے، خاموشی ضرور کر دیتی ہے۔ تعلقات کی بنیاد احساس ہے، اور احساس ہمیشہ وہی کرتا ہے جو خود غرض نہیں ہوتا۔ ایک نیند ہے جو لوگوں کو رات بھر نہیں آتی، ایک ضمیر ہے جو ہر وقت ہمارا سوتا رہتا ہے۔ اپنے اخلاق کو پھول جیسا بنا لو تاکہ پاس بیٹھنے والا خوشبو تو حاصل کرے۔ لوگوں میں دل سے خوشیاں تقسیم کیا کرو، یقین جانو بیماریاں خود ہی ختم ہو جائیں گی۔ حرام مال پر پلنے والی اولاد لازمی طور پر باغی ہوگی، بے ادب ہوگی، گستاخ ہوگی۔ یہ بھی اللہ کا خاص کرم ہے کہ آپ دوستوں پر اعتماد میں مرو۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اعتماد والے ساتھی عطا کرے۔ اعتماد دو گے تو اعتماد ملے گا۔ اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے۔ حیا کی کشش حسن سے زیادہ ہوتی ہے۔ خاموشی اور کنارہ کشی ناممکن تو نہیں، مشکل ضرور ہے، مگر جب انسان ان کو اختیار کرنے میں کامیاب ہو جاتا ہے تو ہر طرح کے دنیاوی پھندوں سے آزاد ہو جاتا ہے۔ یا اللہ، تو معجزے سکوت کے ہم کو بھی عطا کر، ہم حال دل سنائیں مگر گفتگو نہ ہو۔ عشق کا ذائقہ شہد کے شربت جیسا مزیدار ہوتا ہے، لیکن بدقسمت لوگ
اس کے مزے کو نہیں چکھ پاتے۔ عشق و محبت کے بغیر چلنے والا ایک لاش کو اپنا جسم سمجھ کر اٹھاتا ہے۔ محبت ہے تو احساس بھی ہوگا، جہاں محبت ہی نہیں وہاں احساس کہاں، جہاں احساس کہہ کر کروایا جائے وہاں محبت ایک مذاق ہے۔ عشق جب عین ذات ہو جائے، خالق معجزات ہو جائے، عمر بھر چپ رہو تو ممکن ہے کن کہو کائنات ہو جائے۔ اللہ ہمارے دلوں پر روحانی راز لکھتا ہے، اور وہ راز ہمارے دلوں میں خاموشی سے کھلنے کا انتظار کرتے ہیں۔ شاعر صرف جاگتا ہے، باقی کام رات خود کرتی ہے۔ فقیر بیدار ہوتا ہے، فقر خود نازل ہوتا ہے۔ روح عالم الوا ہمیں اپنی اصل یعنی ذات حق میں لوٹنے کی مشتاق ہے۔ بدن روح سے اور روح بدن سے چھپے ہوئے نہیں ہیں، لیکن کسی کے پاس روح کو دیکھنے کا دستور نہیں ہے، یعنی بدن روح کا مشاہدہ نہیں کر سکتا۔ ہنس بھی لے ذرا خود پر محسن، ہر گھڑی آنکھ کو نم رکھنا کیا۔ دشمن کے ساتھ مل کر اپنوں پر ہنسنے والا اپنوں کو مار دینے والوں سے بھی زیادہ ظالم اور کمظرف ہوتا ہے۔ درخت چاہے کتنا ہی اونچا اور مضبوط کیوں نہ ہو جائے، اگر اس کا تعلق مٹی سے ختم ہو جائے تو وہ مر جائے گا۔ اسی طرح انسان اگر عاجزی چھوڑ دے تو اس کی بلندیاں ختم ہو جاتی ہیں۔ اپنی گفتگو کی سطح بلند کرو، نہ کہ اپنی آواز کی سطح کو، کیونکہ بارش زندگی میں پھول لاتی ہے، نہ کہ گرج۔ ایک مومن کے دل میں فاسد خیالات آ سکتے ہیں، لہٰذا بہت احتیاط کی ضرورت ہے۔ ایمان والے کا کام ہے کہ وہ بد خیالات کے خوف سے ہمیشہ لرزتا رہے۔ شیطان کا مذاق وہ اڑاتا ہے جو اپنے آپ کو بڑا پارسا سمجھتا ہے۔ جب انسان کے چھپے ہوئے حالات کھلتے ہیں تو اس پر یقین رکھنے والے واویلا کرنے لگتے ہیں۔ جب تک انسان کسوٹی پر نہیں پرکھا جاتا، کھرا کھوٹا یکساں معلوم ہوتا ہے۔ شیطان بہت بڑا ولی تھا، جب اس کا باطنی عیب یعنی تکبر کھلا تو اصل ظاہر ہو گیا۔ رات کے وقت کھوٹا سونا کھرے کی برابری کرتا ہے تو کھرا اس کو کہتا ہے، اے دھوکے باز، ٹھہر جب تک کہ دن چڑھ جائے۔ لفظوں کی آبرو کو گواؤ نہ یوں ادیم، جو مانتا نہیں اسے کہنا فضول ہے۔ خوبصورت چیزیں تب ہوتی ہیں جب آپ خود مثبت سوچیں گے اور منفی سے دور رہیں گے۔ مقام ذکر کمالات رومی و عطار، مقام فکر مقالات بو علی سینا۔ مقام فکر ہے پیمائش زمان و مکان، مقام ذکر ہے سبحان ربی الاعلیٰ۔ اگر آپ گزرے ہوئے کل سے آنے والا کل مختلف چاہتے ہیں تو پھر آج آنے والے کل کے لیے زیادہ محنت کریں۔ سستی اور تنگ دلی سے بچو، کیونکہ یہ ہر برائی کی چابی ہے کہ اگر سستی کا شکار ہوگے تو حق ادا نہیں کر پاؤ گے، اور اگر تنگ دلی کا شکار ہوگے تو حق پر صبر نہیں کر سکو گے۔ سمجھ رہے تھے کہ گھٹن مٹانے آیا تھا، وہ جھونکا جو دیا بجھانے آیا تھا۔ جن لوگوں کو ہم اپنی زندگی میں شامل رکھنا چاہتے ہیں، ہم صرف انہی کے ساتھ درگزر کا معاملہ کرتے ہیں۔ محبت اور دوستی خدا کے دو بہترین تحفے ہیں جو آپ کو عطا کیے گئے ہیں، انہیں خود غرض لوگوں پر برباد مت کریں۔ نہ میرا نام تھا نہ دام،
بازار محبت میں بس اس نے بھاؤ پوچھا اور مہنگا ہو گیا تھا میں۔ تنقید کرنے والوں کو مطمئن کرنے کے لیے اگر آپ پانی پر بھی چل کر دکھائیں گے تب بھی وہ یہی کہیں گے کہ تیرنا نہیں آتا اس لیے چل رہا ہے۔ خدا ترسی یہی ہے کہ انسان جس تکلیف اور مصیبت میں سے خود گزرے اسے دوسروں پر مسلط ہرگز نہ کرے۔ یہی انسانیت کی معراج ہے اور یہی اہل ایمان کی طرز زندگی ہونی چاہیے۔ غم کا بہترین علاج مصروفیت ہے۔ تنگی دل کا گلہ کیا، یہ وہ کافر دل ہے کہ اگر تنگ نہ ہوتا تو پریشان ہوتا۔ جس کی آنکھ میں عشق کا سرما ہو اس کی نظر پر عرش سے فرش تک کوئی حجاب نہیں ہوتا۔ میں نے پسند ذات محمد کو کر لیا، لائے کوئی مثال میرے انتخاب کی صلی اللہ علیہ وسلم۔ صفت عدل پر ہے خدا سے ناراض آدم، دربار ابلیس میں سبھی گناہ معاف ملے۔ وہ صرف عشق ہی ہوتا ہے جو تمہیں اللہ سے ملا دیتا ہے، اور وہ صرف اللہ ہی ہوتا ہے جو تمہیں سب کچھ دلا دیتا ہے۔ فرض کرو جو مانگ رہے ہو وہ مل بھی گیا پھر بھی ادھورے ہی رہو گے۔ شاید جو چاہ رہے ہو وہ مانگ نہیں رہے۔ دین اسلام کے مطابق زندگی گزارنے والے کامیاب ہیں، باقی سب دھوکہ ہے۔ اے اللہ، ہمارے دل میں ہدایت ڈال دے اور ہمیں ہمارے نفس کی برائی سے بچا۔ خوف الہی بقدر علم ہوتا ہے اور اللہ تعالی سے بے خوفی بقدر جہالت۔ توبہ میں تاخیر نہ کرو کیونکہ موت اچانک آ جاتی ہے، اور پھر ہم روحوں کے درد کو دوائیوں سے ختم کرتے کرتے خود ختم ہو جاتے ہیں۔ گزری ہوئی خوشی کو یاد کرنے پر غم ملتا ہے۔ ان لوگوں کی طرح نہ ہو جاؤ جو بولتے تو سمندر کی طرح ہے مگر ان کی سوچ گندے نالوں کی طرح ہوتی ہے۔ خاموشی کی کتنی زبانیں ہوتی ہیں، دکھ، گلہ، غصہ، ضد، انا اور بے ادبی۔ لالچ ایسی پیاس ہے جسے سمندر کا پانی بھی نہیں بجھا سکتا۔ ایک سادہ سی بات سمجھ میں آ جائے تو زندگی آسان ہو جائے۔ خوشیاں بانٹنے سے بڑھتی ہیں اور دکھ بانٹنے سے کم ہو جاتے ہیں۔ محبتیں زوال پر نبھائی جاتی ہیں، عروج پر تو پرائے بھی اپنے بن جاتے ہیں۔ اپنی انا کے لیے دوسروں کو جھکانے والا کبھی دوسروں کے دل میں اپنی جگہ نہیں بنا سکتا۔ مرنے سے کون سے دکھ ختم ہو جائیں گے، وہاں بھی پوچھی جائے گی وجہ زندگی برباد کرنے کی۔ عمر خسارہ بخت کو ان کا حساب کون دے، باتیں جو بے ثمر رہیں، لمحے جو رائے گا گئے۔ اخلاق اور کردار کے خاندانی رئیس دوسروں کو عزت دینے میں ہمیشہ پہل کرتے ہیں۔ کتاب تقدیر سے کیا شکوہ اے بندہ مومن، جب ہر چیز نے مٹ جانا ہے تو پھر خواہشیں کیسی۔ محبت کا سبق دے رہے ہیں دنیا کو جو عید اپنے سگے بھائی سے نہیں ملتے۔ ٹھہر جا راکھ میں ابھی کچھ ہے، آگ کا اختتام ہونے دے۔ ان ستاروں کی گردشوں کا شعور ہے جو اداس راتوں میں ڈوب جاتے رہے کہیں۔ مدت ہوئی کہ خود سے کہیں لاپتہ ہوں میں، گم راستے میں ہوں یا کوئی راستہ ہوں میں۔ ہم خرابوں میں ایک خوبی ہے، ہم مصیبت میں کام آتے ہیں۔
نہیں ہوتے ہیں مگر ہوتے ہیں، کچھ تعلق عجیب ہوتے ہیں۔ عاجزی یہ ہے کہ انسان کسی دوسرے کے اندر ایک برائی دیکھے تو اسے اپنی 10 یاد آ جائیں۔ اگر مخلص دوست میسر نہ ہو تو ضمیر کی آواز حاصل کرنے کا ذریعہ آئینہ ہے۔ نشہ لذت گناہ کے بعد سخت مشکل ہے پارسا ہونا۔ عشق تو جاگتا ہے راتوں کو، ہاں محبت کی آنکھ لگتی ہے۔ وہ اپنی لامکانی میں رہے مست، مجھے اتنا بتا دے میں کہاں ہوں۔ عمروں کے مطابق جیا کر، یہ جو تم جوانی میں بڑھاپا طاری کر کے پھرتے ہو تو پھر بڑھاپے میں کدھر جاؤ گے؟ تو ہم سفر ہوا اگر تو یہ عمر بھر کا سفر بھلے نہ اچھا ہو لیکن برا نہیں ہوگا۔ جانے یہ کیسا زہر دلوں میں اتر گیا، پرچھائی زندہ رہ گئی انسان مر گیا۔ جو چھوڑ جاتے ہیں وہ اپنا نقصان کرتے ہیں، اس نقصان پر غمزدہ بھی انہیں ہی ہونا چاہیے۔ ایک بار الجھنا ضروری ہے، بہت کچھ سلجھانے کی خاطر۔ گفتگو ان سے روز ہوتی ہے، مدتوں سامنا نہیں ہوتا۔ چپ کسی کو یہ بتانے کا بہترین طریقہ ہے کہ انہوں نے کچھ اچھا نہیں کیا۔ عزت اور ذلت کے لیے ایک ہی دروازہ ہے، زبان، اسے نرم لہجے میں استعمال کرو۔ غلط انتخاب چہرے کی رونق چھین لیتا ہے، اور قرآن مجید نے ساتھ دیا کہ بھٹکے ہوئے خود کو جب وہ ڈھونڈنے نکلا۔ شفاف ہو گئی سبھی اونچی حویلیاں، ایک جھوپڑی کی چھت نہ رہی بارشوں کے بعد۔ بیماری واحد چیز نہیں ہے جو انسان کو ڈھا سکتی ہے، دکھ زیادہ زوراور ہوتے ہیں۔ چلنے کا سامان کرو کیونکہ تمہیں تیزی سے لے جایا جا رہا ہے۔ عرب کہا کرتے تھے، اپنا دل مجھے تھما دو، ملاقات جب مرضی کر لینا، یعنی تعلق میں اخلاص قلب معتبر ہے، ملاقات کی کثرت نہیں۔ عشق کو پہلے لا کے وظیفے سے آگاہ کر، پھر اسے اللہ کی رمز سے آشنا کر۔ جو لوگ تیرے اندر دیکھنے کی جستجو کرتے ہیں وہ خود اپنی ہی ہستی کو زیر و زبر کر لیتے ہیں۔ آنکھ سے دور سہی دل سے کہا جائے گا، جانے والے تو ہمیں یاد بہت آئے گا۔ میں مٹی میری ذات مٹی، مٹی میرا کھانا، مٹی کا میں پتلا سائی، مٹی میں مل جانا۔ آپ ہستی کو تیرے شوق پہ قربان کروں، تو اگر توڑ کے خوش ہو تو کھلونا ہو جاؤں۔ وہ جواں تھا تو بزرگوں کو سمجھتا تھا غلط، اب وہ بوڑھا ہے جوانوں کو غلط کہتا ہے۔ جہاں رہے گا وہی روشنی لٹائے گا، کسی چراغ کا اپنا مکان نہیں ہوتا۔ نگاہیں نیچے رکھنے سے دل تک شیطان کے پہنچنے کا راستہ بند ہو جاتا ہے۔ مردار ہے وہ معاشرہ جہاں مظلوم یہ نہ بتا سکے کہ ظالم کون ہے۔ منظر بدلتے رہتے ہیں مگر کھڑکی ایک ہی رہنی چاہیے۔ بہت سے دھوکے ہم اپنی مرضی سے کھاتے ہیں۔ شعور اس برتن کی طرح ہے جو خود سے بھرا ہے اور خود ہی سے خالی ہے۔ تعجب کی بات ہے کہ لوگ مفت میں نیکیوں کو چھوڑ دیتے ہیں اور دولت لٹا کر گناہ کرتے ہیں۔ حسن دل کو دیکھنا سکھاتا ہے۔ بے عمل قوموں کی امیدیں مایوسی سے زیادہ ہلاک کر دینے والی ہوتی ہیں۔
اللہ کو زبان سے ایک بار اور دل سے ہزاروں بار یاد کرو۔ جب آپ مسائل پر توجہ مرکوز کریں گے آپ کو مزید مسائل کا سامنا کرنا پڑے گا، اور جب آپ موقعوں پر توجہ مرکوز کریں گے تو آپ کو مزید موقع نظر آئیں گے۔ موت صرف آنکھ اور سانس کے رک جانے کا نام نہیں ہے۔ ہر آرزو کی موت موت ہوتی ہے۔ اگر انسان کے جینے کا مقصد مر جائے تو انسان بھی زندہ نہیں رہتا۔ کچھ لوگ خالی پن کے ساتھ رخصت ہو جاتے ہیں اور کچھ لوگ ہمیں اپنے ساتھ ہی لے جاتے ہیں۔ 2 دفعہ پوچھنا ایک غلط راستہ اختیار کرنے سے بہتر ہے۔ انسان کے غصے کی وجہ اس کا غرور ہے۔